السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ اسپاٹ نیوز۔ الیکشن جو نزدیک آ رہے ہیں تو اس حوالے سے جو مختلف سرگرمیاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور خاص طور پر سیاسی سرگرمیاں اور پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے سروے آ رہے ہیں۔ سرویز کا موسم ہے، روزانہ ایک نیا سروے آتا ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے، جاننا چاہتی ہے کہ اسے اس وقت عوام میں کتنی پذیرائی ہے، اس کے کس کس حلقہ نیابت میں، حلقہ انتخاب میں کہاں اسے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ایک سروے پچھلے دنوں یہ آیا کہ کس پولیٹیکل پارٹی کو عوامی مقبولیت کتنی ہے، اس میں مختلف جو ہیں وہ درجہ بندی آئی کہ مسلم لیگ نون کی یہ پاپولیرٹی ہے، پی ٹی آئی کی یہ ہے، پیپلز پارٹی کی یہ ہے، جماعت اسلامی کی یہ ہے، سو تمام پولیٹیکل پارٹیز کی۔ پھر اس کے بعد یہ آیا کہ پرفارمنس کے حوالے سے کہ اس وقت دو بڑی پارٹیز جو ہیں یہ دو مختلف جگہوں پر برسر اقتدار ہیں۔ تحریک انصاف جو ہے وہ مرکز میں اور پنجاب میں ہے، اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے میں بھی ہے۔ تو وزرائے اعلیٰ کی کارکردگی کیسی ہے، وہ اس پر چاروں وزرائے اعلیٰ کی درجہ بندی آ گئی سامنے، جس میں عثمان وزدار صاحب نے وہ کپ جیت لیا اور نمبر 1 ہو گئے۔ اب جو آیا ہے نیا سروے آج پلس کنسلٹنٹ کا، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سروے ہے، اور پاکستان کے اندر ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی کتنے ووٹ لیتی ہے، کتنی پاپولر ہے، لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ کس کے تعلقات اچھے ہیں، اور جو میچور سیاسی حلقے ہیں، جو اندر کا ساری پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو، سیٹ اپ کو سمجھتے ہیں، وہ ان کو یہ پتہ ہے اچھی طرح سے کہ پاکستان کے اندر اقتدار میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی گوٹی فٹ ہو، اور فوج سے اچھے تعلقات جو ہیں وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ راج سنگھاسن حاصل کرنے کے لیے بہت بنیادی اس کی اہمیت ہے۔ تو آج کا سروے جو ہے، جو آج اخبارات میں آیا ہے پلس کنسلٹنٹ کا، وہ اسی جو ہے پہلو جو کو ایڈریس کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر کس پولیٹیکل پارٹی کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے۔ اس میں جو سروے کہتا ہے کہ 52% لوگوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی اگلی ڈیل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ 26% نے یہ کہا، یعنی وہ 52% ہے، یہ 26% پہ ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ وہ اس کی ڈیل ہو گئی ہے۔ 21% نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا۔ مولانا فضل الرحمان مطلب یہ ہے کہ ان کا شیئر بھی کم ہے، وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جس طرح سے ان کی ایک اٹھان ہے، وہ کے پی کے اندر وہ اپنی پیش رفت ان کی جاری ہے، پیش قدمی کر رہے ہیں، اور انہوں نے بلدیاتی الیکشن بھی جیتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ قیاس رائیاں جو ہیں یہ، اور پھر اب سروے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر انہوں نے اپنا سپیس جو ہے وہ بنا لیا ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے کھویا ہوا تھا انہوں نے۔ اب پیپلز پارٹی کے لیے 52% کی جو ہے، جو آیا ہے شرح آئی ہے، تو ڈیل کسی دور میں یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل، امریکہ کے ساتھ ڈیل کا لفظ جو تھا وہ بڑا ایک جملہ مترضع جسے کہہ لیں، اور جس پر لوگ اسے اچھا نہیں محسوس کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں یہ ہے کہ ڈیل جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اقتدار میں آنے کے لیے۔ اب یہ کہنے کو تو ایک سیاسی الزام ہے کہ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لی ہے، لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کو، تو پیپلز پارٹی کے اندر جتنی خوشی ہوگی اس سروے کے اوپر، اور وہاں پر جو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، وہ میں اسے اچھی طرح سے محسوس کرتا ہوں، اسے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، کیونکہ یہ جب 2007 میں بی بی بینظیر بھٹو جو تھی، بینظیر بھٹو شہید، وہ جب واپس آئیں تو اس سے پہلے بھی چونکہ وہ پرویز مشرف کے ساتھ ان کے رابطے جو تھے وہ بحال ہو گئے تھے، اور بات چیت کا طویل سلسلہ چلا تھا، اور تب بھی عوامی سطح پر مسلم لیگ نون نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو گئی، لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا اس لحاظ سے کہ پیپلز پارٹی کے جو دروازے تھے وہ لوگوں نے کھڑکا کے توڑ دیے، جسے کہتے ہیں کھڑکی توڑ ہفتہ جو ہے وہ اس کا شروع ہو گیا، اور ہر روز وہاں پر
الیکٹیبلز کی جوائننگ ہو رہی تھی. تو یہ سروے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے اس حوالے سے بہت سپورٹیو ہوگا کہ پنجاب میں جو آصف زرداری اور بلاول بھٹو جو ایک مشن لے کر چلے ہوئے ہیں کہ یہاں پر کچھ الیکٹیبلز جو ہیں انہیں پارٹی جوائن کروائی جائے اور پارٹی کا جو پارلیمانی سائز ہے اس کو اگلے الیکشن میں بڑھایا جائے, پارٹی کا شیئر بڑھایا جائے. یہ چیز یہ سروے انہیں اس حوالے سے بہت سپورٹ کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ پی ایم ایل این کے حوالے سے جو بات آئی ہے, ابھی ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے, وہ بھی بعد میں ڈسکس کروں گا. پی ایم ایل این کے حوالے سے جو 26% جو لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی ڈیل ہوئی ہے, وہ ایک بڑا ڈسکریجنگ ہے پی ایم ایل این کے لیے. اور اس میں پھر 57% نے یہ کہہ دیا ہے کہ انہوں نے اس امکان کو رد کر دیا ہے کہ یہ 2022 جو ہے اس میں نواز شریف واپس آئیں گے. دیکھیں, مسلم لیگ نون اس وقت تک اپنی پاپولیرٹی کو ووٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتی جب تک نواز شریف پاکستان میں نہ ہوں. تو نواز شریف کی عدم موجودگی اور اس قسم کی قیاس آرائیاں, اس قسم کے سروے وہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور اگر یہ واقعی درست بات ہے کہ اگر 2022 میں 23 میں نواز شریف واپس نہیں آتے اور وہ اس طرح سے باہر بیٹھ کر پارٹی کو آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون آئندہ الیکشن میں اقتدار کے لیے کسی کنسیڈریشن کے اندر آئے. ہاں, یہ تو ضرور ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کی ایک بڑی پارٹی کے طور پر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک سپیس جو لے گی اور بڑی مؤثر, بڑی مضبوط قسم کی اپوزیشن کے طور پر رہے گی, لیکن وہ ایک مقتدر پارٹی کے طور پر وہ نہیں آ سکے گی. بلکہ مشکل ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر سیاست کرنا ایسی غیر یقینی حالات کے اندر. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب ایسی غیر یقینی صورتحال ہو تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تو الیکشن کے اندر اپنے کینڈیڈیٹ پورے کرنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں 21% نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے, تو یہ ممکن ہے. یہ اس لحاظ سے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ بہت سارے جو ہیں وہ کے پی کے اندر انہیں جوائن کر رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی لوگ جوائن کر رہے ہیں, تو ممکن ہے کہ آئندہ الیکشن میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اس طرح سے ریفلیکٹ ہوں کہ وہ زیادہ اکثریت کے ساتھ اب سے زیادہ بہتر پوزیشن میں کے پی کے اندر نظر آئیں. بہرحال پنجاب میں تو کیا انہوں نے آنا ہے یا سندھ میں کیا آنا ہے, لیکن یہ ہے کہ کے پی کے جو ان کا صوبہ ہے اور جے یو آئی جو ہے جہاں کی وہ ان کی بیس ہے, وہاں پر ان کا اگلے الیکشن کے اندر جو ہے فیوچر بہتر نظر آ رہا ہے. 75% نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن قبل از وقت نہیں ہو سکتے, یعنی 25% لوگوں کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ الیکشن قبل از وقت ہو سکتے ہیں, لیکن 75% لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں, اسٹیبلٹی ہے. اب یہ اپوزیشن کی جتنی باتیں ہیں, یہ ہیو اینڈ کرائی جتنا ہے, یہ صرف اتنا ہی ہے کہ پریس کانفرنسیں ہیں, الزام تراشی ہے, تقریریں ہیں, منہ سے آگ نکالنے کا ایک مظاہرہ ہے, لیکن الیکشن قبل از وقت نہیں ہوں گے اور موجودہ حکومت 5 سال پورے کرے گی. یہ 75% پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ اس سروے کے اندر وہ اس بات پر بالکل ان کی یہ رائے ہے کہ پاکستان کے اندر قبل از وقت الیکشن نہیں ہوں گے. ایک امپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر مسنگ ہے اور وہ پھر وہ سوالیہ نشان ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تحریک انصاف کے حوالے سے فگرز نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں جس کی کہ آلریڈی ڈیل کے ساتھ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل کی نتیجے میں وہ اقتدار میں ہے اور اس کی حکومت چل بھی رہی ہے. تو اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ تحریک انصاف کے بارے میں کیا کوئی سوال ہی نہیں رکھا گیا اس سروے میں, یا اس سروے میں اسے اس سروے کے اندر کسی کنسیڈریشن میں ہی نہیں لایا گیا, یا پھر یہ کہ وہ بالکل ہی آؤٹ ہو گئے ہیں. یہ بہرحال سروے کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیوں نہیں, یہ سوال اس کے اندر پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال کیوں نہیں رکھا گیا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سروے اور بڑا دلچسپ, اور جو سیاسی جو دلچسپی رکھتے ہیں سیاسی معاملات میں, ان کے لیے ایک بہت ہی بھرپور دلچسپی کا حامل ایک سروے ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سروے کس حد تک جو ہے وہ کامیاب یا اس کے اوپر عمل نظر آتا ہے آئندہ سیاست میں, اگلے الیکشن میں. اور اسی کے ساتھ آئندہ نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.